ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ خمسین مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کیجئے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سیٹی بند کریں گے جی تھوڑا سا۔ عزیزان مکرم، جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، فرمایا تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں لیکن وہ ہماری قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو اصل میں جو دعا کرنے کے تقاضے ہوتے ہیں ہم وہ مکمل نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی کام کیا جائے اور اس کام کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ مکمل نہ کی جائے تو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے دعا مانگنے کا تقاضا یہ ہے، ہمیں نہ حد سے آگے بڑھنے کی اجازت ہے اور نہ حد سے پیچھے آنے کی اجازت ہے۔ جس طرح ہم ایک تالا کسی دکان مکان کو لگاتے ہیں، اس کو جب ہم چابی لگاتے ہیں تو اس کی ایک مخصوص حیت ہوتی ہے، اگر اس سے بڑی چابی داخل کریں تب بھی نہیں تالا کھلے گا، چھوٹی داخل کر دیں تب بھی نہیں کھلے گا۔ اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو چابی ہے وہ اس تالے کو کھولے گی۔ اسی طرح دعا مانگنے کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ تقاضے ہیں، نہ ہم حد سے آگے جا سکتے ہیں نہ حد سے پیچھے آ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد میں جلوہ گر تھے تو ایک شخص نے آ کر نماز پڑھی اور نماز کے بعد حضرت پیر سید زاہد علی شاہ صاحب قبلہ آپ نے جلوہ گری فرمائی، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے، و دیگر جتنے آپ کے ساتھ آپ کے مہمان تشریف لائے ہیں ان سب کو بھی خوش آمدید۔ دوستان عزیز توجہ ہے، میں بات کروں آپ سے۔ دعا مانگنے میں نہ حد سے آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے۔ آقا کریم علیہ السلام مسجد میں جلوہ گر، ایک شخص نے آ کے نماز پڑھی اور دعا کرتا ہے، اللہم ارحمنی ورحم محمد، یا اللہ مجھے بھی اپنی رحمت عطا فرما اور اپنے محبوب پر بھی اپنی رحمت فرما۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کنجوسوں والی دعا ہے۔ اس نے کہا حضور میں کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ فرمایا دیکھو اللہ کی رحمت اتنی تھوڑی ہے کہ صرف تیرے اور میرے لیے، یہ باقی جہاں کیا ہے ان سب کے لیے مانگو۔ تو جب بھی دعا کی جائے تو اس میں اتنا کلوز جملے نہیں بولنے چاہیے کہ صرف ساڈی خیر ہوئے تو کسی دی نہ ہوئے۔ فرمایا ساریاں دی خیر مانگ، تیری آپ ہی خیر ہو جانی ہے۔ تو اس لیے حد سے نیچے نہیں آنا، پہلی بات، جب کھلے دل سے مانگنا ہے۔ آپ دیکھیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اور ربنا وتقبل دعا، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگا کرتے تھے اپنے زمانے میں، اور 13ویں پارے سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو بطور آیت محبوب کو عطا فرمایا، اور ہم ہر نماز میں جب سلام پھیرتے ہیں تو اس سے پہلے یہی دعا پڑھتے ہیں۔ اس میں بھی ہے یوم یقوم الحساب، یا اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی، اور قیامت تک کے جتنے ایمان والے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ تو یہ جب دعا کی جائے نا تو جتنی زیادہ کھلے الفاظ کے ساتھ کی جائے، وسعت کے ساتھ کی جائے، اللہ اتنا زیادہ خوش بھی ہوتا ہے اور عطا بھی فرماتا ہے۔ دوسری بات، ایک شخص نے دعا مانگی تو وہ کہتا ہے یا اللہ جنت کے اندر جو دائیں جانے والا محل ہے بس وہ مجھے دے دے، میرا کام ہو جانا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا اللہ سے سودے مت کر، اس سے جنت مانگ۔ ہو سکتا ہے تیرے 10 محل ہوں اور تو اپنی زبان سے باقیوں کا انکار کر رہا ہے، تو اللہ سے جب مانگنی تو جنت مانگ، وہ جتھے رکھے جنت جنت ہوئی۔ تو نہ حد سے بڑھنا ہے اور نہ حد سے نیچے آنا ہے، یہ دعا کا پہلا تقاضا ہے۔ دوسرا یہ ہے اپنے ہاتھوں کی سمت، جس کو ڈائریکشن کہتے ہیں، یہ درست رکھنا ہے۔ روایت میں یہ موجود ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے چہرے کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، ہم یہ اگر ادھر ہے تو ہم ادھر منہ کریں گے، دائیں بائیں کرنے سے نہ لطف ہے نہ نماز ہے۔ ایسے ہی ہے جناب۔ فرمایا جب دعا کرتے ہیں تو ہماری یہ جو ہتھیلیاں ہیں ان کا قبلہ آسمان ہوتا ہے، تو نہ ان کو ان سے دائیں بائیں کریں نہ ایک دوسرے کو اوپر چڑھا کے بیٹھیں، کم از کم ہتھیلیاں ہماری آسمان کی جانب ہونی چاہیے تاکہ جدھر سے کچھ آنا ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں آ تو سکے نا۔
تو یہ بس اوقات ہم ایک دوسرے کے اوپر چڑھا کے بیٹھ جاتے ہیں, بس اوقات یوں بیٹھے ہوتے ہیں. بھئی اللہ کو منگنا ہے, ساڈے استاد جی کہندے سن تھوڑا مانگو, چاج نال تے مانگو نا یار, توجہ سے تو مانگو نا. تو اس لیے ہاتھوں کی جو ڈائریکشن اور سمت ہے یہ درست رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. یہ دوسری بات ہے. تیسرا تقاضا یہ ہے کہ جب دعا کی جائے تو اس یقین سے کی جائے کہ میرا رب ضرور قبول فرمائے گا. یہ یاد رکھ لیجئے, یہ یقین کامل ضرور ہونا چاہیے. ہاں ساتھ میں یہ ہو کہ وہ رنگ کوئی بھی ہو سکتا ہے, سمجھ آ رہی نا, جو میں مانگ رہا ہوں اس کا رنگ دینے کا کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ قبول ضرور فرمائے گا, چونکہ ماؤں سے بڑھ کے محبت فرمانے والا ہے. بعض علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار فرماتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں وہ سب سے زیادہ محبت وہی فرماتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو گرامی قدر حضرات, یہ ایک بندے نے, یہ دعا کی بات چل رہی ہے تو میں یہ بتا دوں, ایک بزرگ بیٹھے تھے, آج کل تے بڑی بک بک کرتے ہیں نا لوگ, بابے شاہی کوئی نہیں, تو میں کہتا ہوں تینوں اینی کی تمیز ہے, جبکہ بابوں کا حال یہ ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا, چل کے کہتا ہے, اے جی جسلے میں دعا کرنا تو میری قبول کوئی نہیں ہوندی, ایدی کی وجہ ہے. فرمایا یہ بتا, جب تو گناہ کرتا ہے تجھے اسی وقت سزا کیوں نہیں ملتی ہے, یہ بتا. اس نے کہا جی اے تو ویسے وہ کرم ہی ہے, مہربانی ہے, بھی وہ مینوں کچھ نہیں کہندا. تو فرمایا اوتھے تینوں مہربانی یاد آؤندی, ایتھے بھی کو تیرے تے مہربانی ہونی ہے, چونکہ جب وہ قبول نہیں کرتا تو وچ کو راز ہے. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ اگر دعا قبول ہونے میں جلدی کی خواہش ہے تو پھر جب غلطی کرتا ہے تو تب بھی دعا کرنا بھی مینوں سزا بھی ہونے دے, اگر نہیں انج تے نہیں. تو فرمایا جڑیاں نہیں ہوندیاں پیاں نا, وہ سمجھ بھی تیرا ادھر کام پورا ہوندا پیا, اے خالی جگہ فل ہو رہی ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, جب دعا کی جائے تو یقین سے کی جائے. منقول یہ ہے, خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا, وہ گیا خانہ کعبے میں, اس نے دیکھا کہ ایک فقیر وہاں پہ دعا مانگ رہا تھا وہ اندھا. کہندا لوگ کو آنکھ نہیں تو کھ نہیں. تمہیں پتہ ہے نا, تے جملے ادا ہوندے نے بندے دی جان کڑ لیندے نے, اور جیسا بندہ دیکھتے ہیں وہ ویسی دعا دیتے ہیں. فیکٹری والا ویکھیا تو اللہ تینوں جناب رنگ لاوے, تے جے جوڑا ویکھن تو اللہ تانوں جوڑے دیوے ہیں, تے جے سٹوڈنٹ ویکھن تے اللہ تینوں فرسٹ پوزیشن چ کامیاب کرے, تے جے بڑھڑا ویکھن تے اللہ تینوں حج کرائے. وہ جداں دا انہاں نے بڑی تربیت ہوندی واشو, اے بڑا لمبا چوڑا کام ہے جناب. اچھا وہ جناب آنکھ نہیں تو کھ نہیں, اور کہندا لوکو اللہ دے گھر آئے ہو, ایک لیکی کرن دا لکھ دا ثواب ہے, اے انے مسکین نو بھی کچھ دیو. تے نال کہندا یا اللہ مینوں اکھاں دیندا تے میں بھی تے تیرا گھر ویکھدا نا. انہاں تیناں چاراں چیزاں نو لپیٹی پھردا سی, یعنی اللہ نال گلا شکوا بھی, دعا بھی, منگتا بھی, تے لوکاں نو ایموشنل بلیک میلنگ دے نال اپنے ال متوجہ بھی کردا پیا سی. اب خلیفہ ہارون رشید تھوڑی دیر اس کا تماشا دیکھتا رہا, انہیں کہا یار بندہ چنگا ہے, دعا بھی کری آوندا ہے, اللہ کی رحمت سے کے ساتھ شکوا بھی کر رہا ہے, اور لوگوں کو لوٹ بھی رہا ہے. جڑا 1 روپیہ اتھوں دا تے ہن تو پھر بلے بلے ہے نا جی, سمجھ گئے ہی ہو تسی, جناب دے پیسے کمائی جاندا ہے. اس نے نا ایک طریقہ اپنایا, اپنے جلاد کو اس کے سر پہ کھڑا کر کے کہتا ہے, میں خلیفہ ہارون رشید آ جلاد تلوار دے ہاتھے ننگی ہے, میرے آوندیاں تائیں تیریاں اکھاں نہ ہوئیاں تے میں تیرا سر ہلا دینا ہے. بھول گئیاں صداواں تے بھول گئے روپیے, جان تو پھر ڈاڈی پیاری ہوندی ہے. اس نے سر سجدے میں رکھا تو اور کہتا ہے, باری تعالیٰ میں اگر اندھا اٹھا نا تو بادشاہ نے مینوں چھڑنا تے ہے کوئی نہیں, یا مینوں اکھاں دے تاں میں سر چکنا, تو یا میں ہن سجدے چ ہی مر جانا, سر نہیں میں چکنا. ایسا دل سے مانگا, میرے مالک نے آنکھوں کو روشن فرما دیا. وہ بادشاہ واپس آیا تو اگیوں جناب علی وہ بندے کھل کے کی ہویا ہے, بادشاہ نوں چیتا بھول گیا, کی ہویا, کہ وہ انا جنوں اکھاں لب گئے. اچھا وہ کیویں لبیاں نے؟ کہندا سرکار میں پھر آ کام کیتا, بھی چھڑنا تو مینوں ہے نہیں, دو ہی گلاں نے, یا ربا مینوں اکھاں دے تے یا میں سجدے چ ہی مرنا ہے. تو اللہ نے دے دی. بادشاہ رونے لگ پڑا. توجہ ہے جی. اس نے کہا کہنا میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں تھا, ظالم تجھے صرف یہ سمجھا رہا تھا, ایتھے آ کے تے جدے گھر آیا اودے کولوں ٹھڈوں مانگ لے, ایتھوں آ کے بھی تو ٹھڈوں نہیں پیا مانگدا, یقین دے نال نہیں پیا مانگدا. تجھے بتا یہ رہا ہوں جب مانگنا ہے تو یقین کامل سے مانگا جاتا ہے, تو اللہ پھر عطا بھی فرما دیتا ہے. یہ اگر یہاں کوئی کرسی کا انتظام ہو جائے, یہ میرے کلاس فیلو علامہ مفتی ظہیر شاہد صاحب قبلہ, بڑی خوشی ہو مجھے, کرسی اگر ادھر نیچے ہی رکھ دیں تاکہ حضرت تشریف فرما ہو جائیں. گرامی قدر حضرات, یہ دعا مانگنے کا تیسرا تقاضا کہ یقین کامل کے ساتھ دعا کی جائے. توجہ ہے جی حضرات آپ کی؟ اب آ جائے ذرا اگلی بات, چوتھی بات. جب دعا کی جائے, چوتھا تقاضا یہ ہے اس دعا میں کسی بھی نیک کا وسیلہ دے دیا جائے, اور بالخصوص اس کائنات میں جو سب سے اعلیٰ وسیلہ ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کا وسیلہ ہے. یہاں بھی بس اوقات لوگ پٹڑیوں سے اتر جاتے ہیں, نہیں جی اللہ سارے دا ہے تو وسیلہ کو ضروری ہوندا ہے. تو میں کہا پھر لا الہ الا اللہ نہ مسلمان ہو جانا سی, پھر محمد رسول اللہ دا وسیلہ کا دے آسے ویچا ہے. اللہ کے بندو کیا کر رہے ہیں آپ حضرات؟
अहादीस को उठाकर देख लीजिए, नबी मुकर्रम शफी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में बहुत सारे सहाबा इकराम आते, उनका काम होता ही मेरे मुस्तफ़ा के वसीले से था। आँख का डेला निकलता है तो नबी के वसीले से, अगर बाजू कटता है सही होता है नबी के वसीले से, पिंडली टूटती है तो सही होती है नबी के वसीले से। बल्कि यहाँ तक हज़रत उस्मान बिन हुनैफ इस हदीस के रावी हैं, नबीना से अभी आ गए, तवज्जो है हज़रात आपकी, नबीना से अभी कहा जी आंखें नहीं हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आ तुझे एक दुआ सिखाता हूँ, वो दुआ कर। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा। या अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूं पर वसीला दे रहा हूं तेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा का, तो मेरे हुजूर के सदके में मेरी ये दुआ तो पूरी फरमा। बस रावी हदीस कहता है हाथ नीचे बाद में आए हैं, अल्लाह ने आंखों को पहले रोशन फरमा दिया है। और वैसे भी कुरान में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, फरमाया ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। उलमा ने लिखा है इस वसीले से क्या मुराद है, फरमाया हुजूर की जात है, फिर कुरान भी है, फिर नेक बुजुर्ग और सालिहीन भी है। ये सारे वसीला हैं जो तुम्हें अल्लाह के रास्ते पर गामजन करके अल्लाह की जात के करीब कर देते हैं। और वैसे भी तवज्जो फरमाइए, नेक तो नेक रहा ना, नेकी का वसीला भी चलता है, याद रखिए नेकी का वसीला भी चलता है। बुखारी शरीफ में हदीस शरीफ मौजूद है, वैसे रियाजुस सालिहीन व दीगर बहुत सारी कुतुब में मौजूद है, ये बुखारी शरीफ में भी है। आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया बनी इसराइल का ज़माना था, 3 बंदे सफ़र कर रहे थे। पंजवीं ਦੀਆਂ किताबां ਦੇ ਵਿੱਚ भी है सी, ਜਦੋਂ असा पढ़े सी उदों ये है सी विच। 3 बंदे सफ़र कर रहे थे तो बारिश बहुत हो गई, पहाड़ी सफ़र था, एक गार में चले गए, ऊपर से एक पत्थर गिरा तो गार का दरवाज़ा हो गया बंद, वो बह गए विच। हुण की करिए, धक्के शक्के लगाए कोई ना। उन्होंने कहा कैसे निकल सकते? तो उनमें से एक बोला यार आज ना अल्लाह की बारगाह में ना अपनी किसी नेक अमल का वसीला पेश करो, कोई नेकी है ना, नेकी खालिस जो तुम्हें याद हो उसकी रजा के लिए आज उसका वसीला पेश करो। पहले ने कहा बारी ताला तू तो जानता है मेरे माँ बाप बूढ़े थे और मैं बकरियां चराता था, मैं जब भी आता था सबसे पहले अपने माँ बाप को दूध दो के पिलाता था, मेरे बच्चे बाद में पहले माँ बाप, और ये मैं नेकी मालिक तेरी रजा के लिए करता था। और बारी ताला तेरे तो इल्म अक़दस में है कि एक रात में आया काफ़ी लेट, माँ बाप सो चुके थे, बच्चे मेरे बिलक रहे थे, मैंने उनको दूध बाद में दिया, पहले अपने माँ बाप की खिदमत में पेश किया था। उस रात भी मैंने ये तरतीब नहीं बदली, चूंकि तेरे हुक्म और तेरे नबियों की तालीम के मुताबिक मुझे पता था माँ बाप की खिदमत सबसे अव्वल है। या अल्लाह अगर ये नेकी तेरी रजा के लिए थी, ये मुसीबत तो टाल। ये कहने की देर थी, एक झटका लगा उस पत्थर को और बाहर से रोशनी की लकीर आने लग गई, उनको समझ आ गई कि कबूल हो गई है। ये बुखारी शरीफ में। दूसरे को कहा तू अपनी नेकी याद कर, उसने कहा बारी ताला तू तो जानता है कि मेरे पास एक मजदूर मजदूरी करता था, 2 किलो चावल, ये महीने के भी हफ्ते के भी दिहाड़ी के भी लफ्ज़ हैं, अल्लाह बेहतर जानता है क्या, 2 किलो चावल मुझसे लेता था। बारी ताला तेरे इल्म अक़दस में है, एक मरतबा मैंने चावल दिया तो उसको एक ज़रूरी काम पड़ गया, उन्हें आख्या मेरी अमानत संभाल ला, जदों मैं आया मैं तेरे को ले लवांगा। बारी ताला ऐसा गया, वो चावल जब ख़राब होने का खदशा हुआ तो मैंने ज़मीन में डाल दिए, फिर वो आगे पहले 2 किलो थे, फिर 2 गट्टू बन गए, फिर मैंने उनको बेचा, एक गाय ले ली और फिर उसने आगे बच्चे देने शुरू कर दिए, मैं 2 बंदे रख ले। वो 40-50 साल के बाद जब आया, उन्हें आख्या मेरे 2 किलो चावल दे यार, मैं तो ऐसा फंसिया मुड़ में आ ही ना सकिया। तो उसने बारी ताला तेरे इल्म में है मैंने 2 किलो चावल नहीं दिए थे, वो पूरा रेवड़ मैंने उसे दे दिया था गायों का। और मैं क्या मैं तो तेन लभदा फिरदा सी, अल्लाह दिया बंदे सारा ही तेरा है। बारी ताला फिर तुझे तो पता है ना, वो बेचारा रो रहा था और कहता गरीबां दा लोकी पहलों बड़ा मजाक उड़ाउंदे ने, मैं डाढा गरीब हाँ, मेरे 2 किलो चावल दे मेरा गुजारा हो जाए, पर यह चीज़ मेरे नसीब इन्हें कितों भी आना मेरा है। उन्हें आख्या सोने ले जा, ये तेरा है। बारी ताला अगर जे नेकी तेरी रजा के लिए थी उस मजदूर के साथ, तो फिर हमें इस मुसीबत से जरा निकाल। तो फरमाया फिर एक झटका लगा तो वो सामने से और रास्ता खुल गया, लेकिन बंदा बाहर जा नहीं सकता था। अब तीसरे से कहा तू अपनी नेकी याद कर, तो वो रोने लग पड़ा। उसने कहा है तो ये राज की बात, लेकिन क्या करूं, नेकी का वसीला तो देना पड़ेगा। उसने कहा बारी ताला तेरे तो इल्म अक़दस में है कि मैं अपने चचा की बेटी पर फिदा हो गया और मैंने बड़ी कोशिश करके उससे राब्ता बहाल किया और हम टाइम तय हो गया कि फलां जगह इस दिन हम अपना मुंह काला करेंगे, हम पहुंच गए वहां। बारी ताला फिर तेरे तो इल्म में है ना कि वहां पर मेरे ऊपर खौफ खुदा, तेरा ऐसा खौफ तारी हुआ मैं कांपने लग गया। उसने भी तौबा की, मैंने भी, हमने मुंह काला नहीं किया और हम वापस आ गए। बारी ताला अगर ये नेकी तेरे लिए थी आज मुसीबत तो टाल।
فرمایا ایسا جھٹکا لگا پتھر ادھر جا نکلا اور سارا راستہ کشادہ ہو گیا اور وہ بالکل نکلا اور اپنے سارے گھروں کو چلے گئے. علماء فرماتے ہیں ایک دلیل تو اس میں یہ ہے کہ نیکی کا وسیلہ بھی قبول ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور دوسری بات یہ ہے, توجہ فرمائیں گے تاکہ بات عرض کروں, دوسری بات یہ ہے فرمایا یہ 3 گناہوں کا بھی اس میں 3 نیکیوں کا بھی ذکر ہے مختلف رنگوں کے اندر. ایک ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے, اور دوسرا غریبوں کا حق ٹائم سے پہنچانا ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ بندہ بدکاری سے بچ جائے. فرمایا یہ 3 نیکیاں ایسی ہیں جب بندہ یہ نیکیاں کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی رکاوٹیں ہٹا کے اپنی رحمت کے سارے دروازے بندے کے لیے کھول دیتا ہے. آج ہمارے لیے بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں, تو ذرا غور کرو, کسی کا حق تو نہیں کھاتے ہو, کہیں ماں باپ کو تو نہیں ستاتے ہو, کہیں اس لعنت بدکاری میں تو مبتلا نہیں ہو. تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا, یہ چیز اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارا آدھا معاشرہ ویسے ہی راستہ ہدایت پر چل پڑے گا. گرامی قدر حضرات, یہ تھی چوتھی بات. توجہ فرمائیں تو 5ویں بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. علماء فرماتے ہیں دعا کرنے کا 5واں تقاضا یہ ہے احسن الوعاء لآداب الدعاء. یہ کتاب پوری دعا کے موضوع پر سیدی و سندی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان, آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھی ہے. یہ اس میں سے کچھ موتی چن کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں 5واں دعا مانگنے کا تقاضا یہ ہے دعا کے شروع میں بھی درود پاک پڑھا جائے اور آخر میں بھی درود پاک پڑھا جائے. یہ تو ویسے ابن ماجہ میں بھی ہے. نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا دعا کیسے میری قبول ہو؟ فرمایا صلو علی واجتہدوا فی الدعاء. فرمایا پہلے میری ذات پہ درود پڑھا کرو, پھر دعا کیا کرو, دیکھنا اللہ تیری دعا کیسے قبول فرماتا ہے. تو پہلے اور آخر میں درود پڑھا جائے تاکہ یہ درود کے پردے میں لپٹ جائے, تو پھر ہماری دعا کے قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یہ عمومی طور پر یہ پوری دنیا کا یعنی آن ورلڈ یہ ایک اصول ہے. آپ منڈی میں جاتے ہیں سیباں دی پیٹی لین واسطے, کہندا جی 5000 دی پیٹی ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسے کہ آ یارا سیباں دی پیٹی کھول, تینوں ایتھے موتی کر, تے جڑے کو سیب دے دانے خراب نے وہ تیرے تے باقی میرے. انہیں کہنا او بھائی کوئی اصول کوئی نہیں ہے گا, 5000 میرا ہے, پیٹی تیری ہے, آ ماڑا جا ویکھ لے, بس پسند ہے, ٹھیک ہے نا, تے جا ایتھے کیڑا سی اداں کریے. میرا سوال یہ بیچ میں کوئی دانے گندے تو ہوتے ہی ہیں, تو پھر وہ انہاں دا مول کیویں پے گیا؟ کہندا جی چنگیاں دے لڑ لگ کے پے گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ بات زندہ باد زندہ باد. بات سمجھ آ رہی ہے جی آپ حضرات کو؟ پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ ہے, غور سے سنیے گا, ایتھوں ویکھو بھی چنگیاں دے لڑ لگنا یا کوئی نہیں لگنا, ضرور تعلق بنائیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سارے ہی جان گے اے اسی کڈ کے صفائی کر کے تینوں کو نہیں دینے. اصول یہ ہے, وجہ کیا ہے, وہ پیٹی میں لپٹے ہوئے تھے, انہوں دا بھی کم ہو گیا. فرمایا جب ہم درود کے پردے میں دعا کو لپیٹ دیں گے, اگر کوئی کلمہ اس بارگاہ کے لائق نہ بھی ہوا تو فرمایا پھر بھی کم ہو جانا جی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے دعا مانگنے کے یہ 5 تقاضے ہیں. اب آ جائیے ایک سوال ہے, اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے. فرمایا اگر کوئی بندہ یہ سارے تقاضے پورے کرے اور پھر اس کی دعا قبول نہ ہو, اب مسئلہ کیا ہے؟ اس کے پھر 2 جواب عطا کیے گئے. فرمایا اس میں اگر دعا قبول نہیں ہوتی, مڑ مڑ کر دیکھنے سے بہتر ہے میری طرف دیکھ لے, میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں, تقریر بھول جاتا ہوں, ناراض نہ ہونا, ٹھیک ہے. جب دعا کرتا ہے سارے تقاضے پورے کر رہا ہے, دعا قبول نہیں ہو رہی, پھر 2 چیزیں حدیث شریف میں بیان کی گئی. پہلی کیا ہے؟ فرمایا اگر اس کی دعا نہیں نہ قبول ہو رہی تو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا جو کھانا پینا پہننا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. کہیں بیچ میں ملاوٹ تو نہیں, 2 نمبری تو نہیں ہے. ادا تے حاجی نمازی جناب سارا کچھ ہے, لیکن ملاوٹ, دھوکہ, سود کا کام. سمجھ آئی؟ جیسے حدیث شریف میں ملبسہ حرام و مطعمہ حرام و مسکنہ حرام. فرمایا پھر یہ ہوگا کہ یا اس کا گھر ایسی جگہ پہ ہے, وہ 3ری منزل تے لکھیا ہوندا ہے ھذا من فضل ربی, سیمنٹ والا پیچھے دوڑدا پھردا ہے, سریے والا پیچھے دوڑدا پھردا ہے, تو فضل ربی لکھیا, پیسے دے انہاں دے. سمجھ آ رہی نا؟ کہیں یہ عذاب ربی نہ بن جائے. یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ہے بڑی سمجھنے والی. اللہ کے بندے اتنا کچھ تم نے کر لیا ہے تو یہ کیسے تیرے لیے حلال ہو؟ اگر بہنوں بھائیوں کا دبایا ہوا پلاٹ ہے, کیسے تیرے لیے حلال ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بس اوقات حکومت کی جگہ پہ قابو ہو جاتے ہیں, ہوں آئی نہیں پھر دی کرین والی بھگتو. یہ ہمارے کرتوت ہوتے ہیں.
اور ہم کھڑے ہو کے اب تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں ہوں ٹک ٹاک ہی بناؤ جو گے ہو جی آ گئی ہے سب دی ماں آ گئی ہے. میں کہ ماں یا تھی ہے جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم کون ہیں یار ان چیزوں کو قابو کرنے والے. ایسے ہی راستے روکے ہوئے ہیں. راستہ کھلا کرنے کی اجازت ہے, روکنے کی اجازت نہیں ہے. نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا, یہ ترمذی شریف میں پورا چیپٹر قائم ہے, بابو اماطۃ الاذی عن الطریق. فرمایا راستہ صاف کرنے کے بھی فضیلت ہے. حضور نے فرمایا جو کسی راستے پر چلے اگرچہ کنکر چھوٹا سا وہ ہٹا دے یا راستہ ستھرا کر دے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ ستھرا فرما دیتا ہے. اور ایتھے جمپ دکاناں تے دکان تے اگے ریڑی تے ریڑی تو اگے تڑی. یار کیا کرتا ہے بازار میں شریف بندہ جا ہی نہیں سکتا یار. تو پھر انہوں نے آ کے ایک دن کم تے ہونا ہی ہے نا. سمجھ آ رہی میری بات کی. ویسے تو ہر شعبے کی اسی طرح صفائی ہونے والی ہے, لیکن کم از کم بازار تو سیدھے پدرے ہون نا یار. بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ کب کسی کو بھی اجازت نہیں حکومتی جگہ کو قابو کر کے بیٹھ جائے اور پھر بد دعاواں دینیاں چوڑیاں چک چک کے جی تانوں ووٹ کوئی نہیں دے گا. او پہلو کہڑے تواڈے ووٹاں نہ آوندے جے, واریاں لگیاں بھاجی پہلو تو پھر میں اے چھڑ دیو تسی بھی انہاں کسے نہیں لے آونا. آہو توجہ ہے نا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں, تو اس کو سمجھنا بھی چاہیے. بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں, اپنے گھر کو دیکھو جس میں حلال کا ہے یا حرام کا ہے, کتنے قابو ہے بیٹھے ہو. اور دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے ہم جو کھانا کھا رہے ہیں وہ کیا ہے. ہر روز فروٹ دیاں پیٹیاں ہوندیاں پیاں نے, مٹھیائیاں تے سوٹ, کیوں کہندا گفٹ آیا ہے. تے میں کہا تو تاج کمپنی دا سارے تینوں ہی آوندے نے, سانوں تے نہیں کدی آئے. اس کا مطلب ہے وہ کسی عہدے پہ ہوتا ہے, کدی کہندا میں گھوگی مارنا. میں کہ گھوگی کہاں بن گئی. اس واسطے سوچنا پڑے گا یہ کیا کھا رہے ہو. بات چوندا میری دعا نہیں قبول ہوندی. او بھائی اپنے کرتوتاں تے غور کر لئیے. سمجھ آئی. کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کدھر سے ہیں, یہ حساب دینا پڑے گا. تو یہ پہلی بات. اب دوسری بات یہ ہے اگر وہ اس کا کھانا پینا پہننا بھی حلال کا ہے, تقاضے بھی پورے کر رہا ہے اور پھر دعا قبول نہیں ہوتی, تو فرمایا پھر اس بندے کو مبارک ہو. کہا کس بات کی؟ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا پینڈنگ فرما رہا ہے قیامت کے دن تک. میرا رب کہتا ہے اگر اس کی دعا قبول ہوئی تو یہ دوبارہ نہیں مانگے گا. اس کا میری بارگاہ میں آنا, مانگنا, رونا, ہاتھ اٹھانا مجھے اچھا لگتا ہے, یہ بار بار اٹھاتا رہے, لیکن میں قبول اس لیے بھی نہیں کرتا کہ اس کو قیامت والے دن اس کا اجر اور صلہ عطا کروں گا. وہ کیسے؟ روایت میں ہے قیامت والے دن جس بندے کی دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں نہ ہو یا چند دعائیں نہ قبول ہو, اس کا جب اجر عطا کیا جائے گا تو بندہ خود کہے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی, اللہ مجھے سارے صلے یہاں عطا کر دیتا تو میرے لیے بہت آسانیاں اور ہو جاتی. تو اس واسطے پریشان نہ ہوا کریں, جذباتی نہ ہوا کریں. یہ دعا کی جا سکتی ہے, اور اگر نہ ہو تو پھر قبول نہ ہو تو پھر اس کا یہ رنگ ہے. اب اس کے بعد ایک اور سوال, کیا کوئی ایسا ٹائم بھی ہے جس میں ہم دعا نہیں کر سکتے؟ یہ سوال ہے, اس کا جواب سنیے. کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے جس میں آپ دعا نہیں کر سکتے. علماء نے لکھا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں کوئی بندہ اس کو پابند نہیں کر سکتا. نمبر 1 اللہ کا ذکر, جب جس کا جی چاہے جیسے چاہے یہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. دوسری بات نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا, کوئی بندہ اس کو پابند نہیں کر سکتا, جب جس کا جی چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. اور تیسری بات ہے دعا مانگنا, جب جس کا جی چاہے وہ دعا کر سکتا ہے, کوئی اس کو پابند نہیں کر سکتا نہ روک سکتا ہے. ادھر دیکھیے میری طرف, جب آتی ہے نا باری ذکر کی تو بعض لوگوں کو ایک عجیب کیفیت وارد ہو جاتی ہے. کب؟ جب نماز کے بعد کوئی ذکر کرتے اے کتھے لکھے ہے, وہ اللہ دے حب بندے اللہ دا ذکر ہے, کتے نہ بھی ہوئے تو روک ہی نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ مطلق یا المطلق کوئی اجری علی اطلاق ہی, اللہ نے حکم دیا ہے تو ذکر کرو. اور نماز میں جب اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے بعد میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے؟ اسی طرح درود و سلام ہے, اذان سے پہلے آ جائے تو بندے ناس کیا ہوئے تو صلوات پڑھے, اے کتھے لکھے ہے, وہ اللہ دیا بندیا. اللہ نے فرمایا درود و سلام پڑھو, تو جب بھی کوئی پڑھے, جب اللہ نے ٹائم نہیں رکھا, اللہ نے نہیں روکا, آپ کون ہے روکنے والے حضرت؟ آپ کا کیا تعارف, کدھر سے آئے ہیں آپ یار؟ جلدی کرو اللہ کے بندے, اللہ رسول نے نہیں روکا ہوگا, آپ نہیں روک سکتے اس بات کو. اور پھر اگلی بات دعا مانگنا. جنازے تو بعد دعا نہیں مانگتے, چوک کے دوڑ پیندے نے جنازہ, جی یہ تو بعد دعا نہیں. وہ اللہ نے روکیا, رسول نے روکیا. دعا جب جی چاہے آپ مانگے, جب مالکوں نے نہیں روکا. تو عام بندے کی کیا اوقات ہے کہ وہ روکنے لگ جائے؟ اللہ کے بندو ہمیں سمجھنا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں مطلق ہے, حکم ہے کہ کرو, جس لئے دل کردہ ہے کرو. انڈرسٹینڈ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اور پھر علماء نے جو حکم دیا کہ نماز کے بعد آپ ذکر کریں, ویسے تو بخاری شریف میں موجود ہے حدیث, نہ بھی ہو نا تو ایک اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے, سارے مسلمان شریک ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہے,
دیکھیں یہ جب سپیکر آئے تو اس کے بعد اس کو اس لیے شروع کیا گیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے. عورتوں کے سر پر دوپٹہ نہیں تو وہ لے لیں, بندے گپ شپ لوندے وہ بند کر دیں, ٹی وی چل رہا ہے تو اس کو بند کر دیں. وجہ کیا ہے کہ اذان شروع ہو رہی ہے, یہ ایک پیغام ہوتا ہے. آؤندیاں اے ویکھو ایداں بھی تو کئی کردے ہی نے نا جی, ہٹ کے تو میں کہا اے کتھے لکھے ہے؟ اللہ کے بندو جتھے تو ایداں کیتا تو جے درود پڑھ لیں تو پھر تیرا درود کیوں ہوندا ہے؟ اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو درود پاک پڑھنے کا تو ایک عجیب پیغام ہوتا ہے اور لطف ہوتا ہے اور مزہ ہوتا ہے. اللہ کریم بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. عزیزان گرامی قدر, تو اس واسطے آپ یہ